اسرائیلی فوج کا 2 دہائیوں میں بڑا آپریشن، 10 فلسطینی ہلاک۔ جاپان میں طاقتور سمندری طوفان شانشن سے لاکھوں لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ صدر شی جن پنگ اور امریکی قومی سلامتی مشیر کے درمیان ملاقات۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عاصم علی رانا۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں گزشتہ 2 دہائیوں کا سب سے بڑا آپریشن شروع کیا ہے، جس کے نتیجے میں جنین، تلکرم اور طوباس میں 10 فلسطینی ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے مغربی کنارے میں کارروائی کے دوران بچوں سمیت 20 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان لیفٹیننٹ کرنل شوشانی نے کہا کہ بڑی تعداد میں فوجیں جنین میں داخل ہوئی ہیں، جو ایک طویل عرصے سے عسکریت پسندوں کا گڑھ ہے۔ اس کے علاوہ وہ تلکرم اور الفارا پناہ گزین کیمپ میں بھی داخل ہوئی ہیں۔ 1948 کی مشرق وسطی کی جنگ سے تعلق رکھنے والے یہ کیمپ بھی شمالی مغربی کنارے میں ہیں۔ کرنل شوشانی کے مطابق یہ کارروائی ایک زیادہ بڑے آپریشن کا پہلا مرحلہ تھی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حملوں کو روکنے کے لیے مغربی کنارے کے عسکریت پسندوں کی بیک کنی کر رہا ہے، جبکہ فلسطینیوں کو خدشہ ہے کہ اسرائیل جنگ کو وسیع کرنے اور انہیں ان علاقوں سے بے دخل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جہاں وہ اپنی مستقبل کی ریاست کی تشکیل چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں صدر شی کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ کو دنیا بھر میں استحکام کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان ایک طویل عرصے کے بعد اس وقت چین کے دورے پر ہیں۔ رائٹرز کے مطابق اس موقع پر چینی صدر نے کہا کہ چین اور امریکہ کو عالمی امن کے لیے استحکام کا ذریعہ اور مشترکہ ترقی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ چین کے سرکاری ٹی وی CCTV نیوز کے مطابق صدر شی کا کہنا تھا کہ چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات مستحکم پائیدار ترقی کے لیے چین کا عزم بدستور برقرار ہے۔ جنوب مغربی جاپان میں تیز ہواؤں اور موسلادھار بارش کے ساتھ طاقتور سمندری طوفان شانشن کی وجہ سے لاکھوں لوگ نقل مکانی کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ طوفان کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجلی منقطع ہو گئی، فضائی آپریشن معطل اور بڑی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ یہ خطے میں آنے والا اب تک کا سب سے طاقتور طوفان ہو سکتا ہے۔ جاپان میں کارساز کمپنیوں نے اپنے پلانٹس بند کر دیے ہیں۔ جاپان ایئر لائنز نے 600 سے زائد غیر ملکی پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کئی علاقوں میں ٹرین سروس بھی معطل ہے۔ طوفان 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ ناگاساکی کے اونزین شہر کے قریب ہے۔ موسمیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ اگلے چند دنوں تک کیوشو پر اثر دکھانے کے بعد طوفان جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو سمیت وسطی اور مشرقی علاقوں تک پہنچنے کی توقع ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کو 4 دنوں میں تیسری مرتبہ روسی ڈرون حملے ہوئے، جس میں ایئر ڈیفنس نے تقریباً 18 ڈرونز کو مار گرایا۔ شہر کی ملٹری انتظامیہ کے سربراہ سرہی پوپکو نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹیلی گرام پر کہا کہ تقریباً 6 گھنٹے تک فضائی الرٹ جاری رہے اور کسی بھی ڈرون نے اپنے ہدف کو نشانہ نہیں بنایا۔ پوپکو کے مطابق کیف کے 3 اضلاع میں رہائشی عمارتوں کو گرائے جانے والے ڈرون سے ملبے کی معلومات ملی ہیں، لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ یوکرین کے علاقے دنپیر پیٹرووسک کے گورنر سرہی لائساک نے کہا کہ فضائی دفاع نے 5 روسی ڈرون مار گرائے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے بھی توپخانے سے علاقے پر حملہ کیا اور ایک پوسٹ آفس، کیتھیڈرل اور بجلی کی لائنوں کو نقصان پہنچایا۔ یوکرین وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس نے سمندری ڈرون کے حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا جو کرائمیا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ فرانس کے شہر پیرس میں ایک رنگا رنگ تقریب میں 2024 پیرا اولمپکس کا آغاز ہو گیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے وسطی پیرس میں ایک تقریب کے دوران گیمز کے افتتاح کا اعلان کیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ پیرا اولمپکس کی افتتاحی تقریب مرکزی اسٹیڈیم سے دور ہوئی ہے۔ افتتاحی تقریب میں 168 ممالک کے 4400 کھلاڑیوں نے اسٹیڈیم میں پریڈ کی۔ اس موقع پر موجود 30,000 تماشائیوں نے یہ تاریخی لمحات دیکھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کو یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں عاصم علی رانا اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔